request, Hazrat, just want to remind you that while he is speaking, please do not take any photo or no videography. Some of you, I'm sure, will not be able to understand because of the language barrier, but I request you to sit here patiently, because being in the company of such noble scholars is one of the greatest blessings in our life. میں حضرت والا سے مؤدبانہ درخواست کروں گا کہ حاضرین کو مستفید فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، میں نے قرآن میں آخری سپارے کی صورت ہے سورہ تطفیف. میں نے اس کی چند آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں. قرآن اللہ کی کتاب ہے، اسلام کی بنیادی کتاب جو انسانیت کو تعلیم دیتی ہے خیر کی، جس سے انسان کے لیے خدا کی رحمت اور جنت کا دروازہ کھلتا ہے اور خدا کے عذاب اور جہنم کا دروازہ بند ہوتا ہے. دنیا یہ سمجھتی ہے کہ اسلام کی تعلیمات صرف عقیدے اور عبادات سے متعلق ہیں. عام طریقے پر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دل سے کہہ دیا، 5 وقت کی نماز پڑھ لی، رمضان کے روزے رکھ لیے، خدا نے توفیق دی، مال و دولت اور ثروت ہے تو زکوٰۃ ادا کر لی اور حج کر لیا، اسلام پورا ہو گیا. یہ صحیح ہے کہ ایمان کے بعد ان عبادات کا مرتبہ بہت بلند ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ بس اسلام عقیدے اور عبادات پر پورا ہو گیا، اس کے بعد اسلام ماننے والوں کو کسی اور چیز کی تعلیم نہیں دیتا، یعنی معاشرت، رہن سہن، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ معاملہ، دنیا میں کس طرح زندگی گزارے گا، کیا اس کا بھی کوئی مرتبہ اور تعلیم اسلام کے اندر ہے؟ عام طریقے پر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ہے. 5 نمازیں پڑھ لی، حج کر لیا، روزے رکھ لیے، رمضان کیے اور اسلام پورا ہو گیا. مگر یہ غلط ہے. قرآن اور حدیث کو اگر کوئی پڑھے اور اس نظریے سے دیکھے
کہ اللہ نے کیا تعلیمات معاشرت دنیا میں کہیں بھی رہے، کسی کے ساتھ بھی رہے، چاہے وہ سامنے والا مسلمان ہے، ہندو ہے، کرسچن ہے، یہودی ہے، کوئی بھی ہو، اس سے قطع نظر اسلام کیا کہتا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ رہن سہن برتاؤ اور معاملات کیا کرے، اس کو سمجھنا چاہیے اور پڑھنا چاہیے۔ میں نے چند آیتیں اسی بارے میں آپ کو سنائی ہیں، ان پر اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اسلامی تعلیمات صرف عبادات ہی تک نہیں بلکہ معاملات، معاشرت، رہن سہن کس طریقے پر ہونا چاہیے، تبھی مسلمان سچا مسلمان ہوگا۔ اگر یہ معاشرت اور معاملات صحیح نہیں ہیں تو اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق نماز، دنیا کے روزے، صدقہ اور حج سب لٹ جائے گا اور آدمی خالی ہاتھ رہ جائے گا۔ اس پر غور کریں آپ۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، تطفیف کا گناہ کرنے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے، قیامت کے دن بڑی بربادی ہے جو لوگ تطفیف کا پاپ اور گناہ کرتے ہیں۔ دوسرا مطلب، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جہنم میں ایک خاص وادی اور جگہ ہے جس کا نام ویل ہے۔ اب مطلب کیا ہوگا؟ ویل للمطففین، تطفیف کا گناہ کرنے والوں کے لیے جہنم میں اللہ نے ایک خاص جگہ بنائی ہے جس کا نام ویل ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ دنیا میں شراب پینے والوں کے ساتھ تطفیف کا گناہ کرنے والا نہیں رہے گا، منہ کالا کرنے والوں کے ساتھ تطفیف کا گناہ کرنے والا نہیں رہے گا۔ یہ سب تو نیچے درجے کے، تطفیف کا گناہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس گناہ کے کرنے والے کے لیے اللہ نے جہنم میں ایک خاص جگہ بنائی ہے جہاں یہ رہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تطفیف کا پاپ تو کوئی بہت بڑا گناہ ہے۔ کبھی نہیں سنا ہوگا کہ تطفیف کا گناہ کیا گناہ ہے۔ شراب پینے والا معلوم ہے کہ یہ گناہ ہے، جوا کھیلنے والا معلوم ہے کہ یہ گناہ ہے، لیکن تطفیف کا گناہ کیا گناہ ہے جس کے لیے اتنی سخت سزا ہے جو عام بڑے سے بڑا گناہ کرنے والے کے لیے نہیں ہے۔ اب اللہ اگلی آیت میں یہ بتاتا ہے کہ تطفیف کا گناہ ہے کیا گناہ ہے۔ فرماتا ہے الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون۔ تطفیف کا پاپ یہ پاپ ہے، مراد اس سے وہ پاپی اور گناہگار لوگ ہیں کہ جب اپنا مال بڑی دکانوں سے تھوک فروش لوگوں سے لیتے ہیں تو جتنا پیسہ دیتے ہیں ناپ تول کر کے پورا پورا لے دیتے ہیں، کچھ زیادہ تو لے لیتے ہیں، کم نہیں ہونے دیتے۔ $1000 کا سامان خریدا، ناپ تول کر کے، کپڑا لیا ناپ کر، گیہوں خریدا تول کر، پورا پورا لے لیتے ہیں۔ یہاں تو کوئی بات نہیں تھی۔ فرماتے ہیں وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، لیکن جب اپنی دکان پر لا کر دوسروں کو تول کر یا ناپ کر دیتے ہیں وہاں کٹوتی کر لیتے ہیں۔ جتنا انہیں محبت اپنا حق لینے میں ہے
اس سے زیادہ انہیں محبت دوسرے کا حق مارنے کے اندر ہے، کم کرنے کے اندر ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ یہ لوگ کل قیامت کے دن جہنم میں ایک خاص جگہ ہے وہی، وہاں ان کو رکھ کر کے عذاب دیا جائے گا۔ یہ معاشرت ہے، رہن سہن ہے ہمارا، اس کے اندر کسی کو نقصان پہنچانا اسلام منع کر رہا ہے۔ قرآن کے اندر آیات ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو لیتے ہیں اپنا حق پورا پورا، اور جب دوسرے کو دینے کا نمبر آتا ہے اس کے اندر کمی کر لیتے ہیں۔ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے، دیکھیے بہت آپ نے سنا ہوگا گناہ دو طرح کے ہیں۔ ایک تو گناہ وہ ہیں جن کو حق اللہ کہا جاتا ہے، جس کے درمیان میں کسی آدمی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آدمی اپنے اللہ سے، جو اللہ نے آدمی پر ضروری حکم دیا، آدمی اسے نہیں مانتا۔ اللہ نے منع کیا شراب نہ پیو، آدمی شراب پیتا ہے۔ اللہ نے منع کیا جوا نہ کھیلو، آدمی جوا کھیلتا ہے۔ جو حکم اللہ نے دیا ہے میرا حق یہ ادا کرو، آدمی حق ادا نہیں کرتا ہے۔ ان کو کہا جاتا ہے حقوق اللہ۔ ایک دوسرا گناہ ہے جن کو کہا جاتا ہے حقوق العباد، آدمی آدمی پر ظلم کرے، کسی کو ذلیل کر دے، کسی کا حق لے لے، چوری کر لے، امانت میں خیانت کر لے، کسی کی زمین دبا لے، کسی کا مکان دبا لے، کسی یتیم کا حق لے لے، کسی کمزور کا حق چھین لے، ان کو حقوق اللہ نہیں، یہ ہے حقوق العباد۔ ایک آدمی نے دوسرے آدمی کا حق لے لیا۔ اب اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ جو بایاں فرشتہ ہے جو ہمارے گناہوں کو لکھ رہا ہے، اس کے پاس تین طرح کے گناہ ہیں۔ ایک تو انسان کا عقیدہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، اگر صحیح نہیں ہے تو یہ فرشتہ ان کو لکھ رہا ہے۔ دوسری وہ چیز ہے جو حقوق العباد ہے، جو پہلا ہے کہ آدمی شرک کر رہا ہے، عقیدہ خراب ہے اس کا، اللہ اس کی مغفرت نہیں کرے گی۔ قرآن میں فرما دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جائے، اللہ کے یہاں اس کے لیے خیر کے دروازے بند ہیں۔ دوسرے وہ ہیں کہ جو حقوق العباد، فرشتے نے لکھ رکھا ہے اس نے اپنی بہن کا حق وراثت میں ادا نہیں کیا، یتیم کا حق لے لیا، کسی بیوہ کی زمین پر قبضہ کر لیا، کسی انسان کی امانت میں خیانت کر لی۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس کی مغفرت نہیں فرمائیں گے جب تک جس کا حق لیا ہے وہ حق ادا نہ کر دے یا اس سے معاف نہ کرا دے۔ یہ دو صورتیں ہیں، اللہ معاف نہیں کرے گا۔ رہ گئے اللہ کے حق ادا نہیں کیے، اللہ ارحم الراحمین ہے، اس کا جی چاہے گا معاف کر دے گا، نہیں جی چاہے گا عذاب دے گا۔ یہ تین طرح کے گناہ ہیں۔ حقوق العباد میں کمی کی ہے اس نے، اپنی دکان پر لا کر جس کو مال فروخت کر رہا ہے ہر ایک کو دینے میں گرام، 10 گرام، 20 گرام، 50 گرام کی کمی کی ہے۔ اب مان لیجئے کہ اس آدمی کی دکان 20 سال، 25 سال، 30 سال چلی
اور روزانہ اس کے اوپر گاہک مان لیجئے 50 گاہک آتے تھے۔ 25-30 سال میں کتنے ہزار آدمی ہیں جن کے ہر مال کی ادائیگی میں 10-20 گرام کی اس نے کمی کی ہے۔ معافی ہوگی نہیں؟ ایک خلق خدا پیچھے پیچھے کل قیامت کا دن گریبان پکڑ، اے اللہ ہمارا حق دلوا۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کو اتنا غصہ ہوگا اس کے اوپر، فرمائیں گے عد الامانہ، یہ خلق خدا ہے ان کا حق ادا کر، اور یہ دائیں بائیں دیکھے گا کہ اس کے مال میں جو کمی کی تھی آج وہ مال دنیا کا کہیں آخرت میں نظر نہیں آ رہا ہے، تو اللہ سے کہے گا انا یا ربی وقد ذہبت الدنیا، اے اللہ کہاں سے مال ادا کروں، دنیا تو ختم ہو گئی، جو مال لیا تھا وہ مال بھی ختم ہو گیا، کہاں سے دوں؟ اللہ کو اتنا غصہ ہوگا، پھر دوبارہ یہی فرمائیں گے ہم کچھ نہیں سنتے، عد الامانہ، حق ان کا ادا کر۔ پھر یہی کہے گا اے اللہ سن تو لیجئے، انا یا رب کہاں سے ہے میرے پروردگار ادا کروں ان کا حق، وقد ذہبت الدنیا، دنیا ختم ہو چکی ہے، اب تو کوئی چیز نظر ہی نہیں آ رہی ہے۔ اللہ کو اتنا غصہ ہوگا کہ تیسری بار پھر یہی فرمائیں گے اس کا حق دے، یہ ساری خلق خدا ہے مانگ رہی ہے، ان کا حق دے، نہیں دے سکے گا۔ فرماتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہ اس کو حق کسی کا مارنے کی بنیاد کے اوپر جہنم میں بھیجا جائے، اب یہ جہنم میں دیکھے گا کہ وہ جو مال اس نے دیا تھا وہ جہنم کی تہ میں نیچے پڑا ہوا ہے، جس کے اندر اس نے خیانت کی تھی، عذاب جہنم کو بھگتے گا، اور کس طرح کتنے دنوں میں وہاں پہنچے گا اور لے کر کے آئے گا، اور خوش ہوگا کنارے پر پہنچ کر، چلو اس مصیبت سے نجات لے کر کے اسے اللہ کے سامنے ڈال۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وہ مال اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر پھر وہیں چلا جائے گا۔ یہ کیا چیز ہے؟ انسان کا حق ہے جو دنیا میں، اسی کو تطفیف کا پاپ کہا گیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک دن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے پوچھا کہ فقیر کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہماری اس طرح میں جس کے پاس پیسہ کوڑی کچھ بھی نہیں ہے اسے کو فقیر کہا جاتا ہے، یعنی نہ درہم ہے نہ دینار ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت میں در حقیقت یہ فقیر نہیں ہے، در حقیقت فقیر یہ ہے جو کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں نماز بھی لے کر پہنچا، حج بھی لے کر پہنچا، صدقات بھی لے کر پہنچا، اس نے سارے اچھے کام کیے اور لے کر جا رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا، اس کا مال لے لیا، اسے قتل کر دیا، اس کو گالی دے دی، اس پر ظلم کیا، اس کا حق چھین لیا، اب ایک خلق خدا پیچھے پیچھے ہے، اے اللہ ہمیں بھی دلوا، ہمیں بھی دلوا، ہمیں بھی دلوا۔ اللہ تعالی اس کے وہ اچھے کام، نماز، روزہ، حج، صدقہ، ہر چیز کا ثواب اس کے ظلم کے برابر، اس کو اللہ جانتا ہے کہ اس نے جو اس کے اوپر ظلم کیا تھا اس کا بدلہ کتنا اسے ملنا چاہیے۔ کوئی آدمی نماز لے کر جائے گا، کوئی روزے لے کر، اب یہ ہزاروں آدمی اس کے پیچھے، کہاں تک؟ فرماتے ہیں اگر چکتا ہو گیا چلو ختم ہوا، نہ لینا نہ دینا، لیکن اگر پھر بھی چکتا نہیں ہوا،
اور ایک خلق خدا کہ اے اللہ ہمیں تو ہمارا حق ملا ہی نہیں، ہمیں تو ہمارا حق نہیں ملا، تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ان مظلوموں کے گناہوں کو لے کر اس ظالم کے سر کے اوپر ڈال دیں گے۔ کیا مطلب ہے؟ جو اچھائیاں، جو نماز، جو روزے، جو حج لے کر کے آیا تھا سب لٹ گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی معاشرت، رہن سہن، لینا دینا، رہنا سہنا، معاملات صحیح نہیں تھے۔ یہ اہمیت ہے حقوق العباد کی۔ جو حقوق اللہ کے سب لے کر کے آیا مگر سب بے اثر ہو گئے، دوسروں کے کام آئے، اس کے کام کچھ نہیں آ سکا۔ میرے بعد یہ بات ہے جس کی بنیاد پر یہ کہا جا رہا ہے کہ ویل للمطففین۔ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ بس روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ ہو گیا، اسلام پورا ہو گیا۔ نہیں، اس حدیث سے، قرآن کی ان آیات سے پتہ چل رہا ہے کبھی پورا نہیں ہوا، ادائیگی ہوگی۔ وہ ادائیگی کہاں سے ہوگی؟ جو اس کے پاس اچھے اعمال ہیں وہ دینے پڑیں گے۔ اور اگر بدنصیب ایسا تھا کہ لوگوں کے اوپر ظلم تو کیا، ان کا حق تو لیا، اپنے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو تو کچھ ملا ہی نہیں، دوسروں کے گناہ اس کے اوپر، ان کے پاس تو کچھ ہے نہیں، یہ ظالم ہے، کچھ نہیں بچا، روزہ نماز بھی دنیا میں نہیں کرتا تھا۔ اب ان لوگوں کے گناہوں کو لے کر کے اس کے سر پر ڈالا جائے گا اور یہ جہنم کا کندہ بنے گا۔ میرے بھائی، میں نے اس حدیث کو پڑھا۔ دیکھیے، قرآن ایک بڑی مختصر سی کتاب ہے، ہر چیز صاف بالکل کر کے اس کی جتنے بھی پہلو ہیں، اس کے اجزاء ہیں، ان سب کو قرآن میں بیان کیا جائے ایسا بہت کم ہے۔ قرآن کے اندر ایک چیز بتائی گئی ہے، اس لیے کہ ہر آدمی خرید و فروخت کرتا ہے، خریدنے کے اندر اپنے حق کو پورا کرا لینا اور دوسرے کا حق ادا کرنے کے اندر کٹوتی کر دینا، اس کو قرآن نے ذکر کیا۔ مگر یہی نہیں ہے، جہاں بھی آدمی کی زندگی میں ایک ہاتھ سے اپنا حق لینا ہے اور دوسرے ہاتھ سے دوسرے کو حق دینا ہے، اگر برابر سرابر نہیں ہے، اپنا حق پورا لے لیا اور دوسرے کے حق میں کمی کر دی، وہ تطفیف ہی کا پاپ ہے۔ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ صرف خرید و فروخت کے اندر تو بے ایمانی کرنا بے ایمانی ہے اور تطفیف کا پاپ ہے، لیکن اس کے علاوہ کسی چیز کے اندر نہیں، ایک چیز کو بیان کیا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جہاں بھی آدمی ایک ہاتھ سے اپنا حق لیتا ہے اور دوسرے حق سے دوسرے کا حق دیتا ہے، اگر اپنا حق پورا لے لیا، دوسرے کا حق ادا کرنے میں کمی کر دی، ویل للمطففین کا مستحق ہے، تطفیف کا پاپ ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے، اولاد نے اپنے ماں باپ سے پورا حق لے لیا، ماں نے 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا اور 2-2.5 سال اپنی چھاتی سے دودھ پلایا، باپ نے اپنی زندگی لگا دی، جو کمایا اولاد کے اوپر کھپا دیا، جوان ہو کر اب تک تو ماں باپ کا پورا حق ماں باپ نے جو اس کے ساتھ کیا کرتا، اب جب کل کی بات آئی، جب جوان ہو گیا، ماں باپ کا حق بوڑھے ماں باپ کا ادا کرنے کے اندر کٹوتی کر دی، نہیں ادا کرتا، تخفیف کا باب ہے۔ ماں باپ سے اپنا حق پورا لے لیا، جوانی میں جب ماں باپ بوڑھے ہو گئے اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہماری بڑھاپے کی لاٹھی ہے ہماری یہ اولاد،
اس وقت ماں باپ کے حق کو ادا کرنے میں کمی کرتا ہے۔ ویل للمطففین، تطفیفی کا باب ہے۔ کسی کی دکان میں، فیکٹری میں آدمی ملازم ہے، اپنا حق چھوڑتا نہیں، ایک ایک پیسہ لے لیتا ہے، لیکن اس حق کے بدلے میں جو کام کرنا ہے اس میں کٹوتی کر لیتا ہے۔ ویل للمطففین۔ ایک مسئلہ خرید و فروخت کا نہیں ہے، بیوی اور شوہر کا حق ہے آپس میں۔ شوہر طاقتور ہے، اپنی بیوی سے اپنا حق تو پورا لیتا ہے، بیوی کا حق ادا کرنے کے اندر کمی کرتا ہے۔ ویل للمطففین۔ اپنے پڑوسی سے اپنا حق پورا لے لیتا ہے، پڑوسی کی مشکل کے اندر اس کا حق ادا کرنے میں کٹوتی کر لے۔ ویل للمطففین۔ اب دیکھیے یہ 2-3 آیتیں اپنے معنی کے اعتبار سے انسان کی اجتماعی جو زندگی ہے سب کو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں، صرف خرید و فروخت کا مسئلہ نہیں ہے۔ آدمی جہاں بھی رہتا ہے، جس معاشرے میں رہتا ہے، وہاں لین دین تو پورا ہوتا ہے، بغیر اس کے اجتماعی زندگی پوری ہوتی ہی نہیں۔ چاہے ماں باپ کے ساتھ ہو، چاہے پڑوسی کے ساتھ ہو، چاہے جس کا ملازم ہے اس کے ساتھ ہو، چاہے میاں بیوی کے ساتھ ہو، ہر جگہ آدمی اپنا حق لیتا ہے، دوسرے کا حق ادا کرتا ہے۔ لیکن قرآن یہ تعلیم دے رہا ہے کہ جس طرح تجھے اپنا حق لینے سے محبت ہے، اسی طرح خدا کا خوف کھا کر اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر دوسرے کا حق ادا کرنے سے بھی تجھے محبت ہونی چاہیے۔ اگر نہیں کرے گا تو کل قیامت کے دن تیرے لیے ویل ہے۔ یہ قرآن کی تعلیم ہے، نبی کریم علیہ السلام کی تعلیم ہے۔ اسی لیے اگلے جملے کے اندر فرماتے ہیں الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ کیا یہ لوگ یہ یقین نہیں رکھتے ہیں، جو لوگ دنیا کے اندر اپنا حق پورا لے کر دوسرے کے حق میں کٹوتی کر رہے ہیں، کیا انہیں یہ یقین نہیں ہے کہ موت کے بعد، اس دنیا کے بعد ایک دوسری دنیا بھی آنے والی ہے؟ موت کے بعد کیا انہیں یقین نہیں ہے کہ دوبارہ اللہ انہیں زندگی دے گا؟ اور اس دن ایک ایک کوڑی کا حساب ہو جائے گا۔ آدمی کا قدم اپنی جگہ سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربی حتی یسأل عن 5۔ آدمی کا قدم اللہ کے سامنے سے قیامت کے دن آگے بڑھ نہیں سکتا جب تک اس سے 5 سوال نہ ہو جائے اور ہر سوال کا جواب نہ دے دے۔ کیا ہیں 5 سوال؟ فرماتے ہیں عن حیاتہ، اس کی زندگی کے بارے میں سوال ہوتے ہیں، یہ بتا عن حیاتہ فیما افناہ، یہ بتا تو نے اپنی زندگی تیری اپنی نہیں تھی، ہماری دی ہوئی زندگی تھی، ہم نے پیدا کیا تھا، ہم نے طاقت دی تھی جسم کے اندر، یہ بتا اپنی پوری زندگی کا حساب دے، اپنا جیون زندگی لگائی کہاں؟ چلو جواب دے دیا، اچھا دیا، خراب دیا، شرم کے مارے کھڑا رہا، گردن جھکائے، کیا ہوا قیامت کے دن اللہ جانتا ہے۔ اب دوسرا سوال ہوگا اسی زندگی کے بارے میں، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَىٰ،
یہ بتا تو نے اپنی زندگی میں سب سے بہترین زمانہ جوانی کا زمانہ، ہر طاقت جوان تھی، آنکھیں جوان تھیں، کان جوان تھے، دل جوان تھا، دانت یہ جوان تھے، زبان، ہر چیز کے اندر. ہمیں بتا اس بہترین زمانے کے اندر بتا کہاں جوانی کو، ماں کے پیٹ سے تو جوان نہیں پیدا ہوا نا. اگر کل انگلی گردن پر رکھ دی جاتی تو جان نکل جاتی، اور جوان ہوا تو اب پہاڑ سے ٹکر لینے کے لیے تیار ہے. یہ بتا اس جوانی کو کہاں گزارا. یہ دو تو زندگی کے بارے میں سوال ہے. دو سوال اور ہوں گے. عن مالہ من عین اکتسبہ وفیما انفقہ. مال کی تو دنیا کے اندر 50 کروڑ 500 کروڑ 1000 10,000 کروڑ کا آدمی تھا، سینکڑوں کے کمانے والے تو کروڑوں آدمی ہیں، مگر سوال یہ نہیں ہے کتنا، جتنا بھی تھا یہ بتا کہاں کہاں سے کمایا. ایک ایک پیسے کا ہو گیا کہاں کہاں سے کمایا. اب یہ بتا کہاں کہاں خرچ کیا. تیرا کیا تھا؟ تو ماں کے پیٹ سے کیا لے کر کے آیا تھا؟ تو جس طرح خالی ہاتھ تھا، وہ فقیر جو صبح سے شام تک سڑک کے کنارے بیٹھ کر کے بھیک مانگتا ہے، دونوں ایک ہی طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے خالی ہاتھ. یہ ہمارا کرم ہے کہ تجھے کروڑوں کا مالک بنا دیا اور اسے فقیر. یہ بتا کہ کہاں سے لایا تھا؟ تو لایا تھا. تو کیا ماں کے پیٹ سے لے؟ تو ہمارا کرم تھا. ہمیں بتا، ہم نے پال دیا زندگی میں، اپنی کتاب میں، اپنے رسولوں کی زبانی ہم نے بتا دیا تھا کہاں کہاں سے کما اور کیسے اور کہاں کہاں خرچ کر. یہ بتا ہمیں آج جواب دے تو نے عمل کتنا کیا. آدمی جھوٹ بول نہیں سکتا. آخری چیز ہے ماذا عمل بما علم. یہ بتا جتنا تو جانتا تھا تو نے اس کے اوپر عمل کتنا کیا. میں کہتا ہوں مولوی سے زیادہ بڑا سوال ہوگا، لیکن عام آدمی تو اتنا نہیں جانتے جتنا پڑھ لکھ کر کے مولوی جانتا ہے. لیکن جتنا جانتا ہے، یہ پتا تھا کہ نماز فرض ہے، بتا عمل کتنا کیا. پتا تھا کہ شراب حرام ہے، جوا حرام ہے، بتا عمل کتنا کیا. ہر آدمی کو جواب دینا ہے اور جھوٹ بول نہیں سکتا. اللہ کی بارگاہ میں جھوٹ نہیں چل سکتا. کیسے چلے گا جھوٹ؟ وہ ہر چیز کو جانتا ہے، اس کے سامنے کوئی جھوٹ بولے گا اس کا جھوٹ نہیں چلے گا. لیکن قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ ایسے بھی پہلوان ہوں گے جو جھوٹ بولیں گے اور کہیں گے اللہ میاں میں تو بالکل، میرا دامن تو پاک و صاف تھا، میں تو دودھ کا دھلا تھا، میں نے گناہ کیے ہی نہیں. ایسے بھی پہلوان ہوں گے. اللہ فرمائیں گے اور یہ جو ہمارے فرشتوں نے تیرا نامہ اعمال بنا کر کے رکھا اس کو دے، کہے گا اے اللہ میاں میرے تو اس کے اوپر سگنیچر بھی نہیں ہے، انگوٹھا بھی نہیں ہے، میں کیا کروں؟ میں تو نہیں سمجھتا ہوں کہ صحیح ہے. بعد حدیث میں آتا ہے یہ کہے گا کہ اے اللہ یہ تو فرشتوں کا بنایا ہوا ہے، فرشتوں سے تو ہماری دشمنی مخالفت آج کی نہیں، جب دنیا کو بنانے کا آپ نے ارادہ کیا تھا اس دن سے فرشتے ہمارے مخالف ہیں. جب آپ نے اس دن فرمایا تھا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جس دن اللہ نے ملائک اور فرشتوں سے کہا کہ میرا ارادہ ہے کہ میں دنیا کے اندر ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں اپنا. کون؟ آدم کو. فرشتے جانتے تھے کہ آدم جس کو اللہ نے دنیا میں مٹی سے بنایا ہے اوپر، یہ دنیا میں جائے گا تو کیا کیا کرے گا. انہوں نے فوراً کہا اے الہ العالمین اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء.
آپ آدمی کو، آدم اور اس کی اولاد کو خلیفہ بنائیں گے جو دنیا کے اندر جائے گا تو فساد مچا دے گا، ایک دوسرے کو قتل و غارت گری کرے گا، ایک دوسرے کے حق کو چھینے گا، مارے گا، آپ اس کو خلیفہ بنا رہے ہیں۔ ہم دیکھیے، ہم کیا، ہم تو رات اور دن ہر وقت آپ کی تسبیح اور آپ کی عظمت کے بیان کرنے والے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہم مستحق ہیں کہ آپ ہمیں اس شرافت سے نوازیے۔ انسان کو کیا، وہ کہے گا کہ یہ تو اس دن ہماری مخالفت کر رہے تھے، ان کی بنائی ہوئی چیز کو، ان کی بنائی ہوئی فائل کو آپ ہمارے خلاف کیسے پیش کرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ قرآن فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم، بہت چبڑ چبڑ بول رہا ہے، آج ہم تھوڑی دیر کے لیے اس کے منہ پر مہر لگا دیں گے، زبان بند کر دیں گے، بس دماغ حاضر ہے، کانوں سے سن رہا ہے، اپنے آنکھ سے دیکھ رہا ہے، ہر چیز سامنے ہے۔ اب کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اس کے ہاتھ بولنے لگیں گے کہ اے اللہ، اس نے ظلم ہم سے کرایا تھا، چوری ہم سے کرائی تھی، پیر بولنے لگے گا، ہم لے کر کے گئے تھے، ہم کو چلایا تھا اس نے، ہاتھ بولے گا ہمیں قتل کیا تھا، ہم سے قتل کرایا تھا اس نے، پیٹ بولے گا ہم نے حرام کھایا ہے، ہمیں اس نے حرام کھلایا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد اس کی زبان کو کھول دیا جائے گا تو یہ اپنے ہاتھ، اپنے پیٹ، اپنے پیر سے کہے گا لما شہدتم علینا۔ قرآن کہتا ہے ارے بدنصیب، پیٹ تجھی کو بھرنے کے لیے تو حرام کماتا، آج تو کیسے میرے خلاف گواہی دے رہا ہے؟ تو یہ ہاتھ پیر بولیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، جس اللہ نے ہر چیز کو زبان دے کر بولوایا ہے، ہمیں بھی زبان دے دی، ہم سے کہا بولو، ہم بولنے لگے۔ چلے گی نہیں چیز، قیامت کے دن حساب ہوگا اور ایک ایک چیز کا حساب ہوگا۔ اللہ کا نبی فرماتا ہے قدم اٹھ نہیں سکتا جب تک ان 5 چیزوں کا ہر آدمی جواب نہ دے دے۔ یہ سوال ہونا ہے۔ ایک ایک پیسے کا آدمی زیادہ کمزور پیسے ہی میں ہوتا ہے، لیکن اللہ کا نبی فرماتا ہے ایک ایک پائی کہاں کہاں سے کمایا، حلال یا حرام، ایک ایک پائی کہاں کہاں خرچ کی، حلال میں خرچ کی، حرام میں، ہر چیز کا سوال کرنا ہوگا اور ہر چیز کا جواب دینا ہے۔ اسی لیے آخری جملے میں فرمایا، یعنی مطلب یہ ہے کہ آدمی کو ہر وقت اپنے سامنے اپنی آخرت رکھنی چاہیے، کماتے ہوئے بھی، خرچ کرتے ہوئے بھی، اس لیے کہ آخرت کا حساب ہونا ہی ہے۔ کوئی ایسا دنیا میں چاہے بادشاہ ہو چاہے فقیر ہو، مرنے کے بعد اللہ کے دربار میں حاضری ہے اور خدا کے سامنے جواب دینا ہے، نہیں ہے کوئی بچنے والا۔ اس لیے وہی لوگ ہیں کہ جو لوگ اس دنیا کی زندگی میں اپنی آخرت کو ہر وقت ہر کام کرتے ہوئے، آنکھ اٹھاتے ہوئے، کان لگاتے ہوئے، زبان چلاتے ہوئے، قدم بڑھاتے ہوئے، ہاتھ اٹھاتے، ہر وقت یہ سوچتا ہے کہ آخرت ہے میرے سامنے، مجھے نہیں کب موت آ جائے اور مجھے ہر چیز کا حساب دینا ہوگا۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ، جس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال فرشتوں کا مل گیا، یہ تو خوش نصیب ہے۔ مارے خوشی کے دیوانے کی طرح جو نظر آتا ہوگا، ہاؤ آؤ 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 میری کتاب پڑھ کے تو دیکھ، ایسے ہی تھوڑا ہی میرے دائیں ہاتھ میں ملا ہے، دیکھ پڑھ اس کے اندر لکھا گیا ہے۔
اور پھر فرماتا ہے، کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میرا یقین تھا ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دیکھتے سنتے کہ ملاق حسابیہ، کل موت کے بعد مجھے حساب و کتاب دینا ہے ہر وقت۔ فہو فی عیشۃ راضیہ، وہ بہترین زندگی کے اندر ہے۔ اور وہ بد نصیب جس کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں ہے، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، افسوس میں کاش کہ میری اس کتاب کو آگ نے جلا دیا ہوتا، چوہے کھا گئے ہوتے، کاش کہ مجھے اس سے واسطہ ہی نہ پڑتا۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، مجھے تو کبھی خیال بھی نہیں آیا حساب و کتاب کس چیز کا نام ہے۔ لوگ کہا کرتے تھے، انبیاء کہتے تھے، ان کے ماننے والے کہتے تھے، قرآن پڑھنے والے کہتے تھے کہ کل حساب ہونا ہے۔ میں نے تو ان کی بات کو سنی انسنی کر دی، آج مجھے اس کا بھگتان بھگتنا پڑ رہا ہے۔ میرے بھائی، اسلام کی تعلیمات صرف عقیدے اور عبادات ہی سے صحیح ہے، عبادات بہت بڑی چیز ہے، اور نماز تو ایمان کے بعد صحابہ نے پوچھا ای شیء احب الی اللہ تبارک و تعالی بعد الایمان باللہ، اے اللہ کے نبی، اللہ کو ایمان کے بعد کون سی چیز سب سے زیادہ محبوب ہے؟ فرمایا الصلاۃ لوقتها ومن ترک الصلاۃ فلا دین لہ، نمازوں کو اپنے اپنے وقت میں ادا کر لینا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس کا دین نہیں ہے۔ یہ سب صحیح ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ بس نماز روزہ اور حج زکوٰۃ ادا ہو گیا اور اسلام مکمل ہو گیا، یہ غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے۔ معاملات، معاشرت، رہن سہن، میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن کی آیات کا ترجمہ بتایا، اس سلسلے میں جو احادیث ہیں ان کا بھی ذکر کیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ جو عبادات ہیں معاملات کی خرابی کی وجہ سے قیامت کے دن لٹ جائیں گی۔ اگر حساب چکتا ہو گیا ہو گیا، اگر نہیں چکتا ہوا تو اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں کہ ان کے گناہ لے کر اور سر پر ڈال دیا جائے۔ اس لیے آدمی جانتا ہے اپنی زندگی کو کہ کہاں کہاں حقوق العباد میں کوتاہی ہوئی ہے۔ اور میرے بھائی، ایسا تو دنیا میں بہت ہے، بہت ہے، بہت ہے۔ اللہ نے وراثت کے سلسلے میں تفصیلات کو خود بیان کیا قرآن نے، اللہ کے نبی کے اوپر نہیں چھوڑا، خود بیان کیا قرآن کی آیات میں، اور پھر نبی کو حکم دیا کہ اب ان آیات کو لوگوں تک پہنچا دو۔ ان میں کیا ہے؟ بہن کا حق بھائی کے اوپر موت کے بعد باپ ماں کے لازم ہے، اور حق متعین کر دیا کہ اتنا بھائی کا، اتنا بہن کا۔ بہت کم ہوتا ہے کہ بھائی اپنی بہنوں کا حق ادا کر دے، آخرت کے خوف سے نہیں ادا کرتے ان کا۔ کل کو یہی بہن اس کی گردن پکڑ کر اللہ کے دربار میں آئے، اللہ تو نے ہمیں حق دیا تھا اپنی کتاب میں، اس بھائی نے ہمیں حق نہیں دیا۔ حق مر نہیں سکتا ہے، کسی کا بھی حق جو ذمے کے اوپر ہے ادا کرنا ہوگا۔ اس لیے دعا کرنی چاہیے اللہ سے کہ اے اللہ، کسی کا حق ہے، ہماری موت اس طرح دے کہ مرتے ہوئے ہماری گردن پر کسی کا کوئی حق باقی نہ رہے۔ میرے بھائی، میں نے یہ آیتیں اس لیے بتائی تھیں کہ اسلام کے بارے میں مسلمان کو اس بات کو یقین بنانا چاہیے کہ اسلام کے موٹے موٹے 3 حصے ہیں، 2 نہیں ہیں۔ عقیدہ، عبادات 2، اور تیسرا معاملات، جس کو میں معاشرت کہتا ہوں۔ یعنی اس طریقے کا رہن سہن کہ کسی کا حق ہماری گردن کے اوپر نہ ہو، اور اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ موت آئے
تو ہماری گردن پر کسی کا. یہ معافی کے دو ہی طریقے ہیں حقوق العباد کے، تیسرا کوئی طریقہ نہیں ہے. جس کا حق ہے موت سے پہلے اس کا حق ادا کر دے. ایک دوسری صورت یہ کسی طرح ہاتھ جوڑ کر پیر پکڑ کر موت سے پہلے معاف کرا لے. اگر دنیا میں معاف ہو گیا کل قیامت کے دن کچھ لینا دینا نہیں پڑے گا، اس لیے کہ جس کا حق تھا اس کا حق ادا ہو گیا دنیا کے اندر، یا رہ گیا تو ہاتھ جوڑ کر پیر پکڑ کر معاف کرا لیا. صاحب حق نے معاف کر دیا، اللہ کے یہاں کوئی معاوضہ نہیں. اور نہیں تو یہ ایسا پاپ ہے اور اتنا بڑا پاپ ہے کہ اپنا روزہ نماز سب کچھ معاشرت اور حق دوسرے کا ادا کرنے میں سب لٹ جائے گا. اللہ ہم سب کو موت اس حال میں دے کہ ہمارے اوپر کسی کا کوئی حق نہ ہو. آخرت کا خوف ہمارے دل میں پیدا فرما دے اور ہمیں دنیا اور آخرت کے شرور و فتن سے محفوظ و مامون فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.